نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، بری باتوں کو، برے کاموں کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم عمل کی وضاحت فرمائی ہے، یعنی اگر روزہ ایک عظیم عبادت ہے تو اس کا مقصد بھی عظیم ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ صرف صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ اس کو پوری شرائط کے ساتھ ادا کرنا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں روزے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسی باتیں کہ جو ہمارے روزے کو خراب کر سکتی ہیں، جو باتیں روزہ خراب کرنے والی ہیں، روزے کو توڑنے والی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ کوئی چیز کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کسی کی چغلی کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو شخص لڑائی جھگڑا کرے، گالم گلوچ کرے، اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کئی ایسی چیزیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں۔ آدمی بہت سارے حلال کاموں سے بھی بچتا ہے، یہ روزے کا تقاضا ہے۔ حالانکہ انسان کے لیے حالت طہر میں بیوی حلال ہے، مگر روزے کی حالت میں حرام ہے، روزے کی حالت میں یہ منع ہے۔ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے قربت اختیار کر لیتا ہے، اس کا صرف روزہ ہی نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس پر کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ وہ یا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یعنی ایسی صورت میں صرف روزہ ٹوٹتا نہیں، بلکہ اس پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اور بعض ایسی باتیں ہیں کہ آدمی شک و شبے میں رہتا ہے کہ آیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر جان بوجھ کر قے کی جائے تو پھر ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر قے کرے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر خود بخود ہو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے، سرما لگانے سے، ناخن کاٹنے سے، نہانے سے،
ان تمام اعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض باتیں فقہی مسائل سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ آج کل جیسے ٹوتھ پیسٹ چلتی ہے، یہ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کھانے والی چیز نہیں، یہ دانتوں کی صفائی کے لیے ہے، لہذا روزے کی حالت میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اس احتیاط سے کہ یہ گلے سے حلق سے آگے نہ جائے، آگے نہ گزرے، اس کی جو جاگ ہے وہ صرف منہ کی حد تک رہے۔ تو روزے کی حالت میں برش کیا جا سکتا ہے ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ، یا اسی طرح مسواک تو یہ مسنون ہے، مگر جب انسان وضو کرتا ہے تو روزے کی حالت میں وہ نہ تو اپنے حلق کے زیادہ اندر تک پانی لے جائے گا اور نہ اپنی ناک میں اوپر تک پانی چڑھائے گا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں اس بات کی احتیاط کرنا یہ ضروری ہے کہ کہیں آدمی حلق کے اندر تک پانی نہ لے جائے۔ بعض انسان منہ اوپر کو کر کے غرارہ کرتے ہیں، اس سے خطرہ ہے کہ کہیں پانی نیچے نہ اتر جائے، اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کریں کہ کہیں وہ اوپر تک نہ چلا جائے، یہ بھی روزہ توڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ روزہ افطار کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ سنن ابی داود کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کی یہ دعا سکھائی: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا روزے کی افطاری کی ہے، یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی بھی چاہیے۔ اور اسی طرح روزہ رکھنے کی سحری کی کوئی دعا نہیں ہے سوائے بسم اللہ کے۔ ایک تو ہماری نیت ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور دوسرا سحری تناول فرماتے وقت صرف بسم اللہ ہی کہیں۔ سحری کے لیے الگ سے کوئی دعا ثابت نہیں، صرف افطاری کی دعا ثابت ہے، وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، یہ جو اکثر دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بعض محدثین نے اس پر کلام بھی کیا ہے، مگر بعض شواہد سے یہ روایت صحیح ہے، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔